على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظیم۔ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ میرے مہمانان گرامی اور میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فضیلت بیت المقدس۔ بیت المقدس کا معنی ہے گناہوں سے پاکیزہ مکان۔ روح القدس جبرائیل امین کو بھی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ پاکیزہ روح ہیں۔ اس طرح شرک سے بلند اور پاکیزہ جگہ کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی کوئی اور فضیلت نہ ہوتی تو یہی فضیلت کیا کافی نہیں تھی؟ اس کا ذکر خیر القرآن جیسی عظیم الشان کتاب میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برکت والی سرزمین بنائی ہے، اس کے ارد گرد قدرت نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو شب معراج میں یہاں سے گھما کر آسمانوں کی سیر کروانے کی ایک غرض یہ تھی کہ انہیں اس عظیم جگہ کی فضیلت سے آگاہ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بیت اللہ شریف اور بیت المقدس دونوں گھروں کی فضیلت واضح کر دی جائے۔ میرے دوستو، اگر یہ بات مقصود نہ ہوتی تو پھر بیت اللہ شریف سے ہی آسمانوں کی طرف بلا لیتے، کیونکہ جس طرح بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف جانا تھا اسی طرح بیت اللہ شریف سے بھی جایا جا سکتا تھا۔ یہ صرف بیت المقدس کی عظمت و فضیلت بتانے کے لیے تھا۔ بیت المقدس کی فضیلت میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ ہر رات 70,000 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جو اللہ اکبر کہتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، جو قیامت کی صبح تک واپس نہیں لوٹیں۔ اے بیت المقدس، آج تو کس حال میں ہے؟ تجھے اپنوں کی لاپرواہی نے کیسا لاچارہ بنا دیا ہے۔ ان دل خراش حالات سے مسلمانوں کے سینے اور دل زخمی ہے۔ اہل دل اس پہ تڑپتے ہیں، یہ حالت دیکھ کر روتے ہیں، آئے بڑھتے ہیں، ہر کوئی تجھ پہ قربان ہونا چاہتا ہے، مگر رکاوٹوں کے اتنے پہاڑ ہیں کہ اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اے مسجد اقصیٰ، تو نے پالے ہیں اپنی گود میں پیغمبر، اس لیے ہر مومن پہ واجب ہے اقصیٰ کا تحفظ کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور اب سب کو دوبارہ سے مسجد اقصیٰ کی بہار نصیب فرمائے، آمین آمین۔